السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے امپلیمنٹنگ سنہ ان یور چائلڈز لائف، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم سنت کو کس طریقے سے اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر متعارف کرا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس نہج پہ لے جا سکتے ہیں کہ وہ سنت سے نہ صرف محبت کرنے والے ہوں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ چند ایک سوالات ہیں جو کہ جن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کر سکیں، اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم آخر سنت کے اوپر کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنا جائزہ لینا ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے کس حد تک ہیں، اور انشاءاللہ اس کی کیا ریلیونس ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گا۔ چند ایک چیزیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ سنتیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں مختلف قسم کی، اور سنت کیا ہے ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، مگر ایک ایک کر کے ہم ذرا ان جو 12 سنتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں پہ کتنی اپلائی کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ کیا ہماری زندگی کے اندر ہماری ٹائمنگز ایسی ہے کہ ہم صحیح وقت پر سوتے ہیں، اور صحیح وقت کو میں ڈیفائن کر دوں کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد ارریلیونٹ کام کرنے کے بجائے وقت پہ سو جاتے ہیں، اور پھر ہم وقت پہ اٹھتے بھی ہیں، ارلی اٹھنے والوں میں سے بھی ہیں، جس سے مراد یہی ہے کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلا چیز جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی غیر ضروری عمل نہیں کرتے اور فوراً ہی سو جایا کرتے تھے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی صبح جو ہے یعنی دن کا آغاز جو ہے وہ ہماری صبح کی طرح نہیں بلکہ رات ہی میں صبح کا آغاز ہو جایا کرتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ اسی سے ریلیونٹ ہے پہلے پوائنٹ سے کہ کیا ہماری زندگیوں کے اندر رات کا اٹھنا بھی ہے، کیا ہم رات کا تھوڑا سا حصہ خاص طور پہ جو آخری پہر کہلاتا ہے کیا اس میں ہم جاگتے ہیں، کیا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، کچھ نوافل جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہو؟ اگر ہاں تو یقیناً ہم اس کو ٹک کر سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا، اگر نہیں تو آف کورس انفارچونیٹلی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی راتیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ تیسری ایک عام سی سنت جو کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم اس کو فالو کرتے بھی ہیں، مگر اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ کیا ہم مسواک کا استعمال کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز مسواک سے کرتے اور دن کا اختتام مسواک پہ کرتے، یعنی صبح اٹھتے ساتھ مسواک کرتے اور رات کو جب سونے جا رہے ہوتے تو پھر مسواک کرتے، اور دن میں جو مختلف اوقات ہیں جس کے اندر نمازوں کے اندر وضو کا وقت ہے یا اور جو مختلف اوقات ہیں ان کے اندر مسواک کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک چھوٹی سی ڈنڈی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کا واقعی میں اتنا ہی استعمال کرتے ہیں؟ چوتھے نمبر پر ہمارے جو دن ہیں، ہمارے جو مہینے ہیں، وہ کیا صرف رمضان کے فرض روزے رکھ کے گزرتی ہے، یا ہم وہ والنٹیرلی فاسٹ جو ہیں وہ ایسے روزے جو کہ فرض نہیں نفلی روزے ہیں کیا وہ بھی ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، جس کے اندر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ پیر کا روز اور جمعرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو مہینے کے 3 ایام ہیں درمیان کے، ایام البیض جو 20 جو کہا جاتا ہے، یعنی جو 13، 14 اور 15 جس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، کیا ان میں ہم روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے؟ اگر رکھتے ہیں تو اس کو ہم ٹک کر سکتے ہیں، ورنہ ڈیفینیٹلی ہم نے کراس ڈالنا ہوگا۔ 5ویں نمبر پر اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بات اچھی کرنے کی ہو تو ہم یقیناً کریں، ورنہ خاموشی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر لگتی تھی بنسبت اس کے کہ ہم صرف بات پہ بات بنانے کے لیے ایک کے اوپر دوسری بات اور دوسری پہ تیسری بات کرتے رہیں۔ 6 نمبر پر یہ کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں کسی اور کے گھر میں داخل ہونے کی بات نہیں کر رہا، اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہمارا قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا اور اونچی آواز میں سلام کرنا، کیا یہ ہمارا معمول ہے؟ کیا ہم انٹر ہوتے ہوئے اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، یا ہم ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں بسم اللہ سلام کہنے کی کیا؟ سلام تو ایسے گھر میں کیا جاتا ہے جب کوئی نئی جگہ پہ جا رہے ہوں، کیا یہ ہمارا یہ معمول ہے؟ اگر تو ہم سلام کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہم ایک اور ٹک لگا سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا بھی ان جنرل، اور امت مسلمہ کا اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ایک ایشو موجود ہے، کیا ہم کھاتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے 1/3 کا رول فالو کرنا ہے، جس میں 1/3 حصہ کھانے کا، 1/3 حصہ پانی کا اور 1/3 حصہ ہوا کے لیے؟
کیا ہم یہ رول فالو کرتے ہیں، یا جب پلیٹ جب سامنے آ جائے تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کھا سکیں اتنا، جتنا زیادہ کھا سکیں اتنا ضروری ہے. تو یہ رول اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اس پہ ٹک لگا سکتے ہیں. 8ویں نمبر پر، کیا ہم سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سونے سے پہلے صاف پاکیزہ حالت کے اندر سوئیں، وضو کر کے سوئیں؟ کیونکہ زندگی اور موت کا یقیناً کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے نیند کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری جان لے لیں. اگر تو وضو ہم کر کے سوتے ہیں تو یقیناً ہم اس کو ٹک کر سکتے ہیں. 90 نمبر پر، کیا ہم آپس میں گفٹس ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں؟ اور یہ تحفے تحائف دینا صرف رشتہ داروں کے اندر تک مخصوص نہیں، بلکہ ہم اور لوگوں کو بھی کیا تحفے دیتے ہیں. کیا ہم اپنے آفس میں جو ہمارے ساتھ کو ورکرز ہیں، کیا ہم ان کو تحفے دیتے ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی جو ہیں، کیا ہم ان کو کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں؟ کیا ہم راہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، کبھی ان کو بھی ہم نے تحفہ دینے کی کوشش کی؟ اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیز پتہ چلتی ہے کہ تحفے تحائف دینے کے اندر وہ نہ صرف خود دیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے. 10ویں نمبر پر، کہ کیا ہم غصے کو کنٹرول کرتے ہیں؟ اور یہ غالباً مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جو ہے وہ شاید ایکولی اپلیکیبل ہے، کہ کیا ہم غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور جب وقت ہو، جب ہم خوب غصے میں ہوں اور کوئی دوسرا سامنے سے انسٹیگیٹ بھی کر رہا ہو، اس کو اور بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہو، تو کیا ہم بری زبان استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک خاص مقام جو ہے اس شخص کے لیے دیا جو کہ غصہ نہ کرے، غصے کے وقت جو ہے غصے کو پی جائے اور بری جو کلمات ہیں ان کو نہ استعمال کرے. 11ویں نمبر پر یہ کہ کیا ہم، جو کہ کافی ریلیونٹ ہے ہمارے 5 نمبر پوائنٹ سے، کہ کیا ہم ایبسٹین کرتے ہیں آئیڈل ٹاک سے، فضول کی باتوں سے کیا ہم ایبسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا پھر جب ایک دفعہ بیٹھ گئے محفل کے اندر تو لازمی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ آف کورس وہ شخص جو ہے وہ محفل کی زینت سمجھا جاتا ہے، جو کہ خوب باتیں کرنے والا ہو، جو کہ بات سے بات نکالنے والا ہو، لوگوں کو ہنسانے والا ہو. تو کیا ہم فضول باتوں سے بچ کے رہتے ہیں یا ہماری یہ ایک عادت ہے؟ اور 12ویں نمبر پر یہ، کیا ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، چاہے ہماری اپنی غلطی ہی کیوں نہ ہو، یا دوسرے کی غلطی کیوں نہ ہو؟ ہماری غلطی ہو دوسرے کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کہ ہم دوسرے کو معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں یا نہیں. اب یہ صرف 12 سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور مجھے بہت یقین ہے کیونکہ یہ میرے اندر بھی موجود ہے کہ ان 12 میں سے بہت چند ایک سنتیں ہوں جن پہ شاید ہم عمل کرنے والے ہوں. انفارچونیٹلی ہم میں سے شاید میجورٹی لوگ اس میں 12 آؤٹ آف 12 حاصل نہ کر سکیں، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی لسٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تو کئی سنتوں سے بھری پڑی ہے. تو اگر ہم ان تھوڑی سی سنتوں پہ عمل کرنے والے نہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ سنتیں کیسے لے کر آئیں گے جب ہم خود ایک رول ماڈل نہیں، جب آغاز ہم نے اپنے آپ سے نہیں کیا، تو ہم کیوں کر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنت کے قریب کرنا شروع ہو جائیں. یقیناً سب سے پہلے ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میرا سنت سے تعلق کیا ہے. یقیناً اگر میرا سنت سے تعلق ہوگا تو میں آگے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اسی طریقے سے کر سکوں گا. تو آخر میں جو ایک پوائنٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیٹ اس بی رول ماڈلس. رول ماڈلس ہم نے پہلے بننا ہے تاکہ ہم بچوں کی زندگیوں میں سنت کو اپلائی کروا سکیں. اس قرآن کی آیت کے اندر جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے ایکچولی اللہ کی سنت کو فالو کرنا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اور جو ہٹ جاتے ہیں، جو نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں، آپ ان کے گارڈین تو ہے نہیں، آپ کا کام صرف بات کہہ دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کا حکم ماننا تبھی ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہی نہیں، نیکسٹ سلائڈ میں یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں عمل کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اس جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کریں گے، دور ہٹیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم فتنے کے اندر پڑ سکتے ہیں، فتنہ ہمارے اوپر لاگو ہو سکتا ہے.
اور اسی طریقے سے وہ جو آگ کا عذاب ہے، عذاب علیم ہے، ہم اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ کا ایک طرف حکم تھا اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، اپنے اہل خانہ کو بچانا، اور دوسری طرف اللہ نے ہی یہ بتا دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور کرو گے، ان کی حکم عدولی کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تم جہنم کی آگ کی طرف جا سکتے ہو. تو اب یہ کلیئرٹی ہمارے ذہن میں آ گئی کہ سنت کے بغیر ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے. اس پہ کوئی اب سیکنڈ تھاٹس ہمیں نہیں آنی چاہیے. اللہ کا حکم کیونکہ سامنے آ گیا. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہم مان لیں گے، قرآن ہم پڑھ لیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. فرائض پہ ہم عمل کر لیں گے، فرض ہم پورے کر لیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم تو مسلمان ہیں، کافی ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہم نے. مگر سنت پہ جو عمل کرنے والے نہیں، وہ اس انجام تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس سے سنت کی امپورٹنس بالکل واضح ہو گئی کہ سنت کے بغیر جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ہم جہنم کی آگ سے بچ ہی نہیں سکتے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سنت کیسے دکھائی. پہلی ہم حدیث دیکھتے ہیں جو کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اور حضرت انس جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بچے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پہ ہوتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. تو ایک تو وہ عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر تھا، مسجد کے اندر جا کر تھا، بازار کے اندر تھا، یا ایز اے لیڈر جو مختلف جنگیں ہوئی ان کے اندر تھا. مگر ایک وہ عمل تھا جو کہ گھر کے اندر کا تھا. اور یہ آپ رضی اللہ عنہ بہت ساری ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو کہ گھر کے اندر کی حدیثیں ہیں، جن سے وہ پرسنل ٹچ جو ان کا تھا اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن ایک کام کے لیے بھیجا کہ یہ فلانا کام ہے، ادھر جا کے وہ کام کر کے آؤ. تو جیسے بچوں کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا تو دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ میں کروں. آئی ایم شیور ہمارے بچے بھی ہمیں ایسے ہی کہتے ہوں گے کہ میرا بھی دل نہیں کر رہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں. مگر خیر اللہ کے رسول تھے، صحابہ جو ہے بہت عزت کرنے والے تھے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کوئی حکم دیں اور وہ پھر وہ کام کرنا نہ شروع ہوں. تو آپ رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے نکل پڑے، اس کے باوجود کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا. مگر انسان کا جب ذہن کچھ اور چاہ رہا ہو اور کام کچھ اور کرنے کے لیے ہو تو کیا ہوتا ہے، ڈسٹریکشن بہت جلدی ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے. ذرا سی کوئی چھوٹی چیز نظر آئے تو فوراً وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو چلتے چلتے ان کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، تو ان کے ساتھ وہ سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں اور فیسنیٹ ہوئے اور ان کو دیکھنا شروع ہو گئے، اور وہ کام بھول گئے کہ میں نے وہ کام جا کے کرنا تھا. تو جب کافی دیر ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور حضرت انس کے جو ہے وہ پیچھے پہنچ گئے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو کے کہیں بیچ میں کھڑا ہو گیا ہوگا اور کہیں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوگا. تو جب دیکھا جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پیچھے گردن سے ان کو پکڑ لیا. تو جب حضرت انس جو ہے ایک دم سے انہوں نے بولا کہ کس نے مجھے پکڑ لیا پیچھے سے، تو جب ٹرن ہو کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. اور انہوں نے کیا فرمایا، او چھوٹے انس، یعنی ان کو جو ہے جو بچہ کہہ کے جو ہے مخاطب کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تھے بھی بچے. میں نے تمہیں جو ہے وہ جو کام کہا تھا جاؤ جا کے وہ کر کے آؤ. کہیں ان کو یہ نہیں کہا جو عام طور پہ شاید میرا اور آپ کا رویہ ہوتا، میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، گھنٹوں گزر گئے، چاہے وہ 10 منٹ ہی گزرے ہوں، گھنٹوں ہو گئے تمہیں کام دیے ہوئے اور آج تک تم نے یہ کام نہیں کمپلیٹ کیا. عام طور پہ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں، چاہے بچہ بھی 5-10 منٹ کے لیے کیوں نہ گیا ہو. اور آف کورس جو ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اینگر پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ یقیناً گردن پہ ہاتھ نہ رکھتے بلکہ گردن پہ ایک لگا ہی دیتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ اپنے بچوں کو ٹیچ کرنے کے لیے، یعنی ان کے اپنے بچے بھی نہیں ہیں، دیکھا جائے اگر تو ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے یہ، مگر ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتا تھا. ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اور مسکراتے ہوئے ایک بہت ہی اچھے انداز میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ کام کیوں نہیں کر رہا ابھی، تم نے جاؤ کام کرو جا کے. اور حضرت انس فوراً سمجھ گئے کہ میں یہ چیز بھول گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد کرا دی، فوراً کام کرنے کے لیے نکل گئے. ہمارے بچے کیوں سٹبرن ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو سٹبرن بناتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو خود سٹبرن بنا رہے ہوتے ہیں. جب اس طریقے کے الفاظ کہہ کے کہ تم تو کبھی کام کرتے ہی نہیں ہو، کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں یہ کر پاتے، تم تو قابل ہی نہیں ہو اس کے کہ یہ کام کر سکو، ہم بیسکلی ان کو سٹبرن بنا، ہم ان کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو. تو وہ کہتا ہے جب میں قابل ہی نہیں ہوں تو میں کام کیوں کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پازیٹیو اپروچ تھی، انہوں نے صرف جا کے مسکراتے ہوئے ہلکا سا گردن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا کہ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، جاؤ وہ کر کے آؤ.
بڑی سمپل سی ایک کمانڈ دی, فوراً حضرت انس نے ریئلائز کرتے ہوئے جا کے وہ کام کر دیا. اسی طرح کا ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس ایگزامپل میں سے کچھ لیسنز ہیں انشاءاللہ جو ڈرائیو کر کے ہم یوز کر رہے ہوں گے بچوں کو سنت پڑھانے کے اندر. نیکسٹ جو ہے وہ حدیث عبداللہ ابن شداد, یہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے, اور وہ والد کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز کے لیے نکلے, غالباً مغربی عشاء کا وقت تھا, اور ہم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کے اندر گئے. نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے لوگ مقتدی کھڑے ہوئے تھے اور سجدے میں چلے گئے. تو ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ بھی موجود تھے. تو عام طور پہ ایسا ہماری مساجد میں بچوں کو کیونکہ ویلکم نہیں کیا جاتا, مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی, اور آف کورس وہ بچوں کو کیونکہ موٹیویٹ کرتے تھے نماز کے لیے, تو نواسے ان کے ساتھ موجود ہیں, کھیل رہے ہیں. تو کھیل میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمر پہ بیٹھ گئے, جا کے پیٹھ پہ چڑھ گئے, جیسے سجدے کے اندر بچے کبھی کبھی چڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیچھے جماعت ہو رہی ہے, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں, امام ہیں, اور ان کے اوپر ایک بچہ چڑھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سجدہ تھا اس کو لمبا کر دیا. اب جو صحابہ پیچھے تھے آف کورس وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا. تو ان میں سے ایک نے ہلکا سا سر اپنا اٹھا کے دیکھا کہ آخر معاملہ کیا ہے, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو تو نہیں گیا. ہو سکتا ہے وہ پریشانی ہوئی ہو ان کو کہ کیوں نہیں وہ اب سجدے سے اٹھ رہے. تو انہوں نے, یہ ان کے جو والد تھے عبداللہ ابن شداد کے, وہ جو ہے وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں ہلکا سا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ان کے اوپر, حضرت حسن جو ہے وہ چڑھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے. خیر انہوں نے پھر سجدہ سٹارٹ کر دیا. تو جب نماز مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صاحب کوئی خاص معاملہ ہوا تھا آپ پہ, کوئی وحی آ گئی تھی یا کوئی اور معاملہ ایسا تھا اس کی وجہ سے آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نیچرل انداز میں, بڑے نارملی یہ فرمایا کہ نہیں, کوئی ایسا وہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو میرا نواسا تھا وہ میرے اوپر چڑھ گیا, اور میں جب تک اس کو ہلانا بہتر نہیں سمجھا جب تک کہ وہ خوب اچھی طریقے سے کھیل نہ لے میرے ساتھ, جب تک کہ وہ خود تھک کے اتر نہ جائے تب تک میں نے اس کو خود اپنے اوپر سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اب یہ ایک امام ہے جو کہ کوئی چھوٹی موٹی امامت نہیں کرا رہے, بڑے بڑے صحابہ کی امامت کرا رہے ہیں, اور امام خود جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اوپر ان کا نواسا جب چڑھا تو انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا, اور اپنے اوپر بچے کو جب تک رہنے دیا جب تک کہ وہ خود تھک نہ جائے اور اتر نہ جائے. یہ دو ایگزامپلز انشاءاللہ لیتے ہوئے ہم ان میں سے کچھ لیسنز ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہی لیسنز کو ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے. میں نے تھوڑی سی ایک کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایج وائز جو ہے وہ یہ دیکھ سکیں کہ ہم سنت کو, کس قسم کی سنت کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں لا سکتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ والدین کا یہ ایک بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیا سکھائیں. ٹھیک ہے, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سنت بہت ضروری ہے, سنت پہ عمل کرنا چاہیے, بچوں کو سنت سکھانی چاہیے, مگر سوال یہ کہ ہم سکھائیں کیسے, کہاں سے سٹارٹ کریں؟ بچے سنتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ایک ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پیورلی کہ بچوں کو ایج اپروپریٹ چیزیں سکھانا بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر ہم میٹرک کے بچے کو مونٹیسری کا سلیبس سکھائیں گے تو آف کورس اس کا جو سیریسنس ہے وہ نہیں رہے گی, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا اس کے اندر, وہ یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ مذاق میں لینا شروع ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ مونٹیسری کے بچے کو گریڈ 7 یا گریڈ 8 کے بچے کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیں گے تو آف کورس وہ کبھی بھی اس کو ایبزارب نہیں کر سکے گا, وہ سیکھ نہیں سکے گا. ایج اپروپریٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اور جو نیکسٹ انشاءاللہ سلائیڈ ہے وہ اسی کے اوپر میں بیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے, کس لیول پہ, کس ایج گروپ کے اندر بچوں کو کیا سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. 0 سے لے کے 13 سال تک کی عمر کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہیں, اور جیسے میں نے کہا یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے, ساری کی ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں. اچھا, 0 سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ سنت ضروری نہیں. آپ یقین کیجیے سنت کا عمل تب سے شروع ہو گیا جب آپ نے خود سنت پہ عمل کرنا شروع کیا, جب آپ نے خود سنت سیکھنا شروع کی. اسی طریقے سے ایک اچھی بیوی کا انتخاب اور عورتوں کے لیے ایک اچھے خاوند کا انتخاب, یہ بھی سنت پہ فیوچر عمل کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. اسی طریقے سے میاں اور بیوی آپس میں کیسے رہتے ہیں, سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں, وہ چیزیں بھی ہمارے بچوں کے اوپر افیکٹ کریں گی. تو یہ جو 0 ایئرز ہے یہ یہاں سے اصل میں سٹارٹ نہیں ہوا معاملہ, بلکہ معاملہ اس سے پہلے سٹارٹ ہو چکا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو سنت سے محبت کرنے والا بنانا ہے, اگر ان کی زندگیوں میں سنت کو لانا ہے, تو اصل چیز ہم سے شروع ہو چکی ہے. ہم نے زندگی کیسے گزاری, ہم نے کیسے اسپاؤزز کو سلیکٹ کیا,
ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو کیسے رکھا. یہ سب چیزیں اگر ہماری ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ ہمارے بچوں میں بھی وہ سنت ضرور آئے گی انشاءاللہ. 0 سے 2 ایئرس کے لیے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس بات کا اتنا خیال نہیں کرتی, مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کیونکہ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے, جیسے اسپنج ہے پانی کو ابزارب کرتا ہے, اسی طریقے سے بچوں کا مائنڈ بھی جو ہے جو اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ان دونوں کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, مگر یہ اس کے والدین ہیں جو کہ اس کو یہودی, مجوسی, عیسائی بنا دیتے ہیں. یعنی بیسکلی یہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ اور بن جاتا ہے. تو یہ بچہ ابزارب کر رہا ہے. کیا ابزارب کر رہا ہے؟ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جب فیڈ کرانے لگے تو بسم اللہ کہہ کے آغاز کرے, اونچی آواز میں اگر بسم اللہ کہے تو یہ بچہ ہمیشہ یاد رکھے گا میری ماں نے مجھے جب بھی کھانا کھلایا تھا, جب بھی دودھ پلایا تھا تو بسم اللہ پڑھا تھا. اسی طریقے سے اس کے کپڑے جب اتارنے لگے, کپڑے چینج کرنے لگے, تو اگر سنت کے مطابق چینج کرے, بایاں ہاتھ پہلے نکالے پھر دائیں ہاتھ نکالے, یا پہناتے ہوئے دائیں ہاتھ پہلے پہنائے پھر بایاں ہاتھ پہنائے, اسی طریقے سے بسم اللہ کہہ کے ہر کام کا آغاز کرے. اس کو جو لباس پہننے کی دعا ہے وہ اس کو آتی نہیں ہے بچے کو, مگر ماں اگر خود سنائے. اسی طریقے سے کھانا کھلانے کے بعد الحمدللہ کہلوائے, کھانے کے بعد کی دعا کہلوائے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچے ابزارب کر رہے ہیں, بچے اس کو ابزارب کر رہے ہیں, اور جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ چیز ان سے نکلے گی. جیسے اسپنج ہوتا ہے نا, اسپنج جو ہے وہ ابزارب کرتا رہتا ہے, پھر جب بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر سے وہ چیزیں پھر نکلیں گی. مگر اگر ہم بالکل بیسک سٹیج سے اس کو نہیں سکھائیں گے تو وہ کیا سیکھے گا؟ جو فادرز ہیں ان کے لیے اگزامپل دیکھیں, بچوں کو پیار محبت دیں. جو ہمارے عام طور پہ فادرز ہیں وہ بچوں کو حق کرنا بڑا عیب کی بات سمجھتے ہیں. بہت کم فادرز ہیں جو بچوں کو حق کریں یا ان کو بوسہ دیں, ان کو کس کریں. بہت کم فادرز ہیں. اگر ہم یہ محبت ان کو نہیں دکھائیں گے تو وہ ہم سے محبت کرنے والے کیسے بنیں گے؟ وہ کیوں ہمیں بوسہ دیں گے بڑے ہو کے؟ وہ کیوں ہمیں حق کریں گے؟ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب آ کے عید کے گلے نہیں ملتے تو ہم ان کو قریب کھینچتے ہیں, آؤ مجھ سے عید کے گلے ملو. وہ تو ہم نے ان کو بچپنے سے سکھایا ہی نہیں تھا. ہم نے تو خود ان کو کبھی حق نہیں کیا, خود ہم نے ان کو کبھی پیار نہیں دیا. اسی طریقے سے عام طور پہ خاص طور پہ یہ فادرز کے لیے ہے کہ جب بچے عام طور پہ ڈائپر نہ پہنا ہوا ہو یا کوئی اور ایسی اسٹیٹ میں ہو, گندی اسٹیٹ میں ہو, تو کبھی بھی ان کو پکڑنا نہیں اچھا لگے گا, کبھی بھی نہیں پکڑیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ماؤں کا ہے, ماں ان کے کپڑے کو چینج کرے, ڈائپر چینج کرے, اور جب صاف ستھرا ہو, پرفیوم لگا ہوا ہو, خوبصورت, اس وقت مجھے دے دے, وہ میں اس کو اس وقت پکڑ لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے, ایک بچہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے بٹھایا گیا اور اس بچے نے آپ کی کپڑوں کے اوپر یورینیٹ کر دیا, پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ لے جاؤ اس کو, اس نے کیا کر دیا دیکھو میرے اوپر. سمپل پانی منگوایا اور بہا دیا تاکہ وہ جگہ صاف ہو جائے. سمپل سا کام تھا. کوئی اس کام کو اتنا ایگزیجریشن کے ساتھ نہیں پیش کیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام ہو گیا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہم سے زیادہ صاف ہوا کرتے تھے, ان کی جو عزت اور مقام ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ تھا. تو ہمارے کپڑے اگر آفس جانے کے تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے بچے کے دودھ سے یا بچے کے پیشاب سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہم چینج کر سکتے ہیں. مگر وہ جو محبت کا عنصر ہے جو کہ ہم لوز کر دیتے ہیں اس وقت, وہ یقیناً پھر ہمیں دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا کافی اس کو کہ ہم اس کو ریکور کر سکیں. اسی طریقے سے جب ہم بچہ 2 سال سے بڑا ہو جاتا ہے, 3 سے 4 سال کی درمیان کی عمر ہوتی ہے, عام طور پہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یا تو اسکول بھیج دیں, اسکول میں کچھ سیکھ لے, یا جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس ہم بھجوا دیتے ہیں. مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بچوں کو ایجوکیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تو بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ابھی تو اس کو کھیلنے کودنے دو, چھوڑ دو اس کو, کچھ چیز سکھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انیشیل 6 ایئرز جو ہیں بچے کی عمر کے, شروع کے 6 سال سب سے کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے, کیونکہ بچے کی پرسنالٹی ان 6 سالوں میں ڈیولپ ہوتی ہے, اور بعد میں انسان جو کچھ کرتا ہے بڑے ہو کے وہ سب ان 6 سال کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم لینگویج ڈیولپمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ اچھا عربی بولے, اچھی انگریزی بولے, اچھی اردو بولے اور مختلف لینگویجز بولے. مگر ہم وہ ٹائم مس آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ ونڈو جو ہوتی ہے 6 سال تک کی, ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. اس وقت ہم اس کو کیا بولتے ہیں, گو گو گو, آ جاؤ ادھر, اور ایسے الفاظ بولتے ہیں جو کہ نہ اس کو سمجھ آتے ہیں نہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. کتنا چونو سا چھوٹا سا بچہ ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو بچے کو, آف کورس یہ محبت نہیں ہے ہماری, یہ بلکہ کیا ہم اس کی لینگویج کو خراب کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں ایک دفعہ یورپین ایک کنٹری کے اندر تھا,
اور میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ اسٹرالر میں اپنے چھوٹے سے بچے کو، غالباً 2 سال کا بچہ یا 1 سال کا بچہ ہوگا، اسٹرالر میں لیے جا رہی تھی اور شاپنگ کر رہی تھی، اور شاپنگ بھی اپنے لیے کر رہی، کپڑے دیکھ رہی تھی. تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہی، تو مجھے حیرت ہوئی. میں سمجھے شاید وہ خاتون اپنے آپ سے بات کرنے والی ہے، کوئی ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اونچی آواز میں بات کری، یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ کیسا. تو میں نے ایک دم سے ریئلائز کیا کہ وہ اپنے بچے سے بات کر رہی تھی. چھوٹا بچہ 1 سال کا ہے، اسٹرالر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے باقاعدہ پوچھ رہی دیکھو یہ تمہیں کلر اچھا لگتا ہے. اب وہ بچہ جواب نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ماں یہ کپڑے تم پہ اچھے لگیں گے یا نہیں لگیں گے، مگر وہ اس کی لینگویج ڈیولپ کر رہی تھی، وہ مختلف وکیبلری کو یوز کر رہی تھی. وہ یہ بول رہی تھی کہ یہ کپڑا ہے، یہ فلانی چیز ہوتی ہے، یہ کلر کہلاتا ہے، اس کے پیمنٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اتنے پیسوں کا ہے. بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر وہ بچہ ابزارب یقیناً کر رہا ہے، اس کی لینگویج شروع سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سٹیج میں ہم اپنے بچوں سے ہمیشہ غلط زبان میں استعمال کرتے ہیں، یقیناً غلط الفاظ یوز کرتے ہیں، یعنی صحیح الفاظ نہیں بولتے، صحیح لینگویج استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بچہ بڑا ہو کے بھی صحیح زبان استعمال نہیں کر پاتا. اور یہ کمی ہمارے اندر کیوں رہ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم بچپنے کے اندر جو ہے وہ صحیح الفاظ کا استعمال ہم نے نہیں کیا، اپنے والدین سے ہم نے ان الفاظ کو نہیں سنا. 3 سے 4 سال کی عمر میں ان کو ہم عربک الفابیٹ سکھائیں، یعنی قاعدہ جو ہوتا ہے وہ پڑھنا سکھائیں، خود سکھائیں. کیوں قاری صاحب کے حوالے کریں؟ کیا ہمیں عربک الفابیٹس نہیں آتے؟ کیا ہم الف با تا ثا نہیں سکھا سکتے اپنے بچے کو؟ کیوں ہم قاری صاحب ایک آئیں گے 5-10 منٹ پڑھائیں گے اور چلے جائیں گے، ان پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھ لے گا؟ خود کیوں نہیں ایفرٹ کر سکتے؟ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائیں، کوئی بھی ٹائم ہو ہمارے پاس. اسی طریقے سے ہم ان کو دعائیں سکھائیں. وہ جو والدہ اور والد نے بچپنے میں ان کے سامنے دعائیں پڑھی، اب سکھانے کا وقت آ گیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر بچپنے میں ہم نے ان کے سامنے پڑھی تھی، وہ بچے اتنی جلدی یاد کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ جینیس ہیں. بچے اتنی جلدی یاد کر لیتے ہیں، بہت آرام سے یہ کام ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھیلیں، خود ٹائم لگائیں، اچھے کھیل ان کے ساتھ کریں. ان کو سلام کرنا خود سکھائیں. ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب بھی بچہ آتا ہے، تم نے سلام نہیں کیا، صبح اٹھی ہو سلام ہی نہیں کیا تم نے. یہ الفاظ بہت کامن ہے ہمارے گھروں کے اندر. ہم خود کیوں نہیں سلام کرتے انہیں؟ خود سلام کریں گے، وہ سلام ایک دن ضرور کریں گے انشاءاللہ. جیسی بچہ نظر آئے السلام علیکم، اور بچہ جب تک جواب نہ دے دوبارہ سلام کریں اس کو، تاکہ اس کو عادت پڑے کہ وہ جب سلام دوسرا کرے تو وہ جواب دے سکیں، اور جب خود انٹر ہوں تو سلام کریں. دوسرے اسلامک مینرز ہیں، جیسے چھینک آئے تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہیں. بچہ الحمدللہ نہیں کہہ پا رہا، خود الحمدللہ اس کے بہاف پہ کہیں. آپ دیکھیں 1 ہفتہ آپ ایسا کریں گے، وہ بچہ خود الحمدللہ کہنا شروع ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ چھینک آئی الحمدللہ کہو، فوراً الحمدللہ کہو. اب وہ بچہ بولتا ہے ایک دم سے کیا ہو گیا، میں تو ابھی چھینکا ہے، ابھی تو میں صحیح ریکور بھی نہیں ہوا کہ وہ الحمدللہ کہنے کی بات آ گئی. آپ خود اس کے بہاف پہ الحمدللہ کہنا شروع ہو. دیکھیں وہ 1 ہفتے بعد ہی کہتا ہے یا نہیں. جب اس کو یہ عادت ہو، اس کو یرحمک اللہ سکھائیں کہ جواب کیسے دینا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے جواب دینا شروع کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی اسلامک مینرزم ہے جو ہم نے بچوں کو اس چھوٹی ایج کے اندر سکھانی ہے. پھر بچے اور بڑے جب ہو گئے، 5 سے 6 سال کے ہو گئے، اس وقت ان کو اچھا اخلاق سکھائیں. اور یقین کریں کہ اس سٹیج میں بچہ ہمیں دیکھ کے اخلاق سیکھتا ہے. آپ والد جو ہے اپنی بیوی سے اگر غلط طریقے سے بات کرے گا، اس کو جھڑکے گا، اس کو مارے گا خدا نہ خواستہ، تو کیا ہوگا؟ بچہ یہی چیز سیکھے گا. اگر بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ ڈسرسپیکٹفلی بات کرے گی، برا بھلا اس کو کہے گی جب خاوند نہیں ہے گھر میں، بچے یہ چیز سیکھیں گے. اس وقت ان کو اچھا اخلاق سکھانا بے انتہا ضروری، کیونکہ 6 سال تک اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. 6 سال کے اندر پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اس کی، پھر اب اس نے ایسے ہی بڑھنا ہے. اسی طریقے سے اس کو ہمیشہ سچ کی عادت ڈالیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس ایج کے اندر بچے اس اسٹیج سے پہلے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مگر اس اسٹیج میں آ کے ہم ان کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، خود مینیپولیٹ کرنا سکھاتے ہیں، جھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. ٹیچر کو کلاس میں جا کے یہ بول دینا، ٹیچر سیٹسفائی ہو جائے گی. خود ہم ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں. وہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے، بچے کو پتہ چلتا ہے اب میں نے مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے. وہ پھر والدین کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، ان کو بھی ایسے ہی مینیپولیٹ کرتا ہے. اس وقت سچ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اس اسٹیج کے اندر خاص طور پہ. اس سے کیا ہوگا؟ بچے ہمیشہ سچ بولنے والے بنیں گے. ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے کہ اس ایج کے اندر بچوں کو یہ انگرین کر دیں، راسخ کر دیں ان کے اندر کہ بچے نے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. کیونکہ اس وقت بچوں کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ والدین دینے والے ہیں، ہر چیز مانگنی ہے ہم نے والدین سے مانگی ہے. اس سے چھوٹے بچے کو تو ریئلائزیشن ہوتی نہیں ہے کیونکہ والدین خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ جو 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے یہ کیونکہ خود مانگنا شروع کرتا ہے، بابا جی وہ گاڑی دلا دیں، ماما مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے میکڈونلڈس دے جائیں، مجھے یہ کام کر دیں. بچہ جو ہے مانگنا شروع ہو جاتا ہے.
اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ والدین دینے والے ہیں. اس کو یہ بات اس وقت بالکل کلیئر کرنا ضروری ہے کہ میں دینے والا نہیں بلکہ اللہ دینے والا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر دیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ بڑے اچھے اچھے سوال پوچھیں گے. میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کب دیا کرتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے. اب وہ یہ سوال ان سے فیڈ اپ نہ ہوں, ان کو بہت احسن طریقے سے ان کے جواب دیں. آپ دیکھیں گے اتنی اچھی کمیونیکیشن آپ کی ڈیولپ ہوگی بچوں کے ساتھ, اور بچے ریئلائز کرنا شروع ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیسے ہمارے خالق ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے اچھے رازق ہیں. یہ ان کی ریئلائزیشن آئے گی ان کے اندر. ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم جو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو سننا فوڈ جو ہے وہ اس کی بھی عادت ڈالیں, کیونکہ انشاءاللہ یہی ٹائم ہے جب بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. غلط کھانا دیں گے ہم, وہ بڑے ہوتے تک غلط کھانا کھائیں گے. اس وقت اچھا کھانا کھلائیں گے, انشاءاللہ اسی سٹیج میں ان کی ہیبٹس پھر اچھی ڈیولپ ہو جائیں گی. جو 7 سے 10 سال کی عمر ہے, سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ایج ہے جس کے اندر ہم نے نماز سکھانی ہے اپنے بچوں کو. اس وقت عبادات آہستہ آہستہ کر کے سکھانا شروع کریں. نماز سے سب سے پہلے آغاز کریں, نماز کے طریقے سکھائیں, نماز کی دعا سکھائیں, مختلف قسم کی نمازیں سکھائیں. 10 سال تک کا 3 سال کا بڑا مارجن ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 10 سال جب آ جاتا ہے آپ تیار ہو جاتے ہیں ڈنڈی لے کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ. ہم نے کیا 3 سال بچوں پہ ایفرٹ کی, ان کو نماز سکھائی. اگر سکھائی ہے تو 10 سال پہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اگر نہیں سکھائی تو آف کورس 10 سال میں بچہ تو نماز نہیں پڑھے گا, ایک دم سے وہ تو نہیں ٹرانسفارم ہو جائے گا. بچوں کو عادت ڈالیں نماز کی, ان کو انکریج کریں, اپنے ساتھ کھڑا کریں, آہستہ آہستہ کر کے ان کو لے کے چلیں. ایک نماز سے شروع کریں, پھر ان کو آہستہ آہستہ کر کے نمازیں ان کی بڑھائیں تاکہ ان کو عادت پڑے. وہ نماز سے محبت کریں, نماز پڑھنے کی وجہ ان کو بتائیں کہ یہ تم میری وجہ سے نہیں پڑھ رہے, میرے ڈر کی وجہ سے نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو. اسی طریقے سے جو ایکسٹرا نوافل ہیں, ایکسٹرا ڈیڈز ہیں, چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو چاہے نوافل کی صورت میں ہو, وہ کرنے کے اوپر ان کو موٹیویٹ کریں. ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں جو ہے وہ انگیج کریں, کیونکہ 7 سال سے 10 عمر کے بچے بہت انرجیٹک ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے یہ انرجی نکلنی چاہیے. ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز بنائیں, سوئمنگ کروائیں, ان کو بھاگ دوڑ کروائیں, ہارس رائڈنگ کروائیں, جو سننا کی اور مختلف چیزیں ہیں ان کو کروائیں. کشتی بھی ایک حد تک کروا سکتے ہیں, بالکل بین نہ لگائیں اس کے اوپر, کیونکہ والدین کافی تنگ بھی آ جاتے ہیں گھر میں. ایک وقت تک ضرور کرنے دیں, مگر آف کورس جب وہ ان کے لیے نقصان دہ ہونے لگے تو اس وقت ان کو یقیناً علیحدہ کر دیں. اسی طریقے سے ان کو جو صحابہ کی سٹوریز ہیں, کیونکہ پہلے جو پروفٹس ہیں ان کی سٹوریز ضرور سکھائیں. 3 سے 4 سال کی عمر کے اندر ان کو پروفٹس کی سٹوریز بتائیں, سنت کے بارے میں اس وقت بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیں. اور اس سٹیج کے اندر 7 سے 10 سال کی عمر, کیونکہ اس وقت اب وہ اس حد تک تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب کافی ابزارب کر رہے ہوتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. تو صحابہ کی سٹوری سکھائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں. تو یہ جو ہے ان کو ضرور سکھائیں. یہ ان کے لیے رول ماڈلز بنیں گے, کیونکہ جو نیکسٹ اسٹیج ہے نا 11 سال سے جو اور اوپر کی ہے, وہ رول ماڈل سیٹ ہو چکا ہوتا ہے بچوں کا. اس کے بعد ہم رول ماڈل چینج کرنا بہت مشکل ہے. اگر اس وقت ان کا فٹ بالر رول ماڈل بن گیا, کوئی ٹی وی اسٹار یا مووی اسٹار ان کا رول ماڈل بن گیا, تو اب چینج کرنا بہت مشکل ہے. ٹین ایج میں جا کے چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 7 سے 10 سال کی عمر کا وقت ہے جس وقت ہم کچھ چینجز لا سکتے ہیں, کیونکہ بچے ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہماری بات سننے والے ہوتے ہیں. 11 سال کے بعد وہ ہماری بات بہت کم سنتے ہیں. تو اس وقت کو کیپٹلائز کریں, اس وقت کو یوٹیلائز کریں. پھر 11 سے 13 سال کی عمر کے اندر نماز کے اوپر پھر کوئی کمپرومائز اپنے ایکشن سے بھی دکھائیں, یعنی نہ آپ کی نماز میں سونی چاہیے نہ آپ کے بچوں کی پھر نماز میں سونی چاہیے. اسی طریقے سے اب ان کو روزہ رکھنا سکھائیں, کیونکہ اب وہ بالغ ہونے والے ہیں. ان کو روزے کے جو ہے خاص طور پہ ان کو روزے کا طریقہ سکھائیں, چاہے گرمی کا روزہ ہے چاہے سردی کا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے کوئی اتنے چھوئی موئی نہیں ہوتے کہ وہ روزے نہ رکھ سکیں, بالکل رکھ سکتے ہیں. صرف موٹیویٹ کرنے کی بات ہے, صرف ان کو انکریج کرنے کی بات ہے. اسی طریقے سے ان کو اچھا اخلاق سکھائیں, کیونکہ بچے پھر اس وقت کافی فزیکل ہو جاتے ہیں, ہارمونز ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتے ہیں, ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا جو رویہ ہے بہت بہت چینج ہو جاتا ہے. اس کو بہت صبر کے ساتھ مینج بھی کریں اور ان کو آہستہ آہستہ ان کی تربیت بھی کریں, ان کا اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں. ان کو اچھی جو کمپنی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ موٹیویٹ کریں, ان کی کمپنی کے اوپر نظر رکھیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کو چھوٹے چھوٹے کام دیں تاکہ وہ رسپانسبل. جیسے حضرت انس کی مثال ہم نے ابھی دیکھی, حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیا, جبکہ وہ چھوٹے تھے, کیئرلیس سے تھے, مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دیا تاکہ وہ رسپانسبلٹی سیکھیں. انہوں نے رسپانسبل بننا ہے, کل کو آپ نے انہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے. ہم بچوں کو چھوٹا سمجھ کر گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں, خاص طور پہ لڑکوں کو, کہ ان کو باہر نہیں بھیجنا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سیفٹی اپنی جگہ ہونی چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ضرور کوئی کام دیں تاکہ وہ رسپانسبلٹی سیکھیں اور اپنے آپ کو بزی بھی رکھیں. اسی طریقے سے ان کو, کیونکہ اب وہ بالغ ہونے لگے ہیں, اب ان کے اوپر چیزیں فرض ہونے لگی ہیں, گناہ جو ہے ان کی کتاب میں اب لکھا جانے والا ہے, تو ان کو استغفار کی اہمیت کے بارے میں بتائیں.
اور کثرت سے کرنے کی ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انکریج کریں کہ کثرت سے وہ استغفار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کر لیا کرتا تھا، 100 ٹائمز سے زیادہ. ہماری زندگی میں استغفار تو بہت کم ہے، بہت کم. ہم صرف نماز کے بعد استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں استغفار ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا آج کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ کیا تھا صحابہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرسی ہے کہ تم ان کے ساتھ لینینٹ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی چیز لینینسی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تربیت کرنے کے لیے. اگر وہ روڈ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوتا کہ لوگوں کے دل تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ نہ ان کی طرف کھینچے جاتے. تو اگر ہم بھی روڈ ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم بھول جائیں کہ بچے ہماری طرف کھینچیں گے. تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں لینینٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں مشفق ہونے کی ضرورت ہے، شفقت کرنے والا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے لوگوں کو. دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے. ہم بھی اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں، ہم ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت طلب کریں بھی، کیونکہ اگر ہم نہیں مانگیں گے تو ظاہری بات ہے اور تو کوئی دوسرا بندہ نہیں مانے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ان کو مشورے میں شامل کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہوگا، وہ ہم سے آ کے باتیں شیئر کریں گے، ہمارے اوپر لک اپ آن کریں گے. ورنہ بچے ہمارے اوپر لک اپ آن نہیں کرتے، وہ تو اپنے فرینڈس وغیرہ اور باقی لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار نبوی طریقہ کار بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا، اور ہمیں بھی تربیت کے لیے یہی طریقہ جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. صرف ایک بک ہے، اس طرح کی اور بہت ساری بکس موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات. اس طرح کی بکس اپنے گھروں میں لے کر آئیں، خود بھی پڑھیں، اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں، اور اسی کی طریقے سے جو اور کتابیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ساتھ مل کے ان کے ساتھ پڑھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنا، اس کو سیکھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر.